ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ترکی اور ترک قوم کے بارے میں۔ ترکوں کا اصل وطن کون سا تھا اور ترکوں کی اصل تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح سے 2 لاکھ ترک خاندان حلقہ بغوش ایمان میں داخل ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کے وہ کون سے سلطان ہوئے جنہوں نے ملک فتح کر کے اپنی سلطنت کو خلافت عثمانیہ کا نام دے دیا، اور پھر کون سے سن سے سلطنت عثمانیہ بکھرتی چلی گئی، اور آج جو ماحول ترکی میں ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یا آج بھی سفید داڑھی والے موجود ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ترکوں کا اصل وطن ترکستان اور قفقازیہ ہے۔ ترکستان کا مشرقی حصہ چین کے قبضے میں ہے، جبکہ مغربی حصہ روس کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے، جہاں قزاقستان، ازبکستان، کرغیزستان، ترکمانستان اور تاجکستان کے نام سے 5 ملک بن چکے ہیں۔ قفقازیہ کا شمالی علاقہ روس کے قبضے میں ہے، جہاں چیچینیا، داغستان، پودیگا، اوشیتیا، بلقاریہ، شرق ایشیا، کریمیا وغیرہ روسی مقبوضہ ریاستیں ہیں، جبکہ قفقازیہ کا جنوبی علاقہ روس کے قبضے سے آزاد ہو چکا ہے، جہاں آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کے 3 آزاد ممالک ہیں۔ 712 عیسوی میں جب ترکستان اسلامی مملکت کا حصہ بنا تھا تو خلیفہ اموی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 718 عیسوی میں ترک سرداروں اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے بعض اسلام لائے، پھر عبداللہ بن معمر یشکری کو دعوت اسلام کے لیے اس علاقے میں بھیجا۔ ان کی کوششوں سے بعد ترک قبائل مسلمان ہو گئے۔ پھر خلیفہ ہشام کے دور میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے 730 عیسوی میں کثرت سے ترک قبائل حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ پھر دور عباسی میں خلیفہ منصور نے 760 عیسوی میں مسلمان ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ خلیفہ معتصم نے 833 عیسوی میں 50,000 ترکوں کو اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دے کر فوج میں شامل کیا۔ 836 عیسوی میں سامرا کے نام سے ایک شہر آباد کیا، جہاں ان ترکوں کو بسایا۔ 904 عیسوی میں ترک سرداروں اور امراء نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ 960 عیسوی میں ترک قوم کے 2 لاکھ خاندانوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ 992 عیسوی تک سارے ترک باشندے حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ جب عربوں میں زوال آ گیا تو انہی ترکوں نے اسلام کی خدمت کی اور مسلمانوں کو سیاسی، مذہبی اور فوجی قیادت فراہم کی۔ سلاجقہ اور خوارزم حکومتیں انہی ترکوں کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھر بعد کے زمانے میں جب عرب مکمل جمود کا شکار ہو گئے تو یہی وہ ترک تھے جنہوں نے اسلام کے دفاع اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا زبردست کردار انجام دیا۔ موجودہ ترکی کا ملک، جسے پہلے ایشیائے کوچک کہتے تھے، 8ویں صدی عیسوی کے بعد ترکوں کا مسکن بنا۔ بنو امیہ کے دور میں جب ترکستان اور قفقازیہ کے سارے علاقے اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے تو خانہ بدوش ترک قبائل کثرت سے اسلام قبول کرنے کے بعد اس علاقے کی طرف کوچ کرنے لگے اور ایشیائے کوچک کے غیر آباد علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کرنی شروع کی، خاص طور پر اس خطے میں جو خلافت راشدہ کے دور سے اسلامی مملکت کا حصہ بن چکا تھا۔ انہی ترکوں میں سلاجقہ بھی ہے، جنہوں نے بغداد کی خلافت عباسیہ کے کمزور ہونے کے بعد ایک مضبوط حکومت قائم کی تھی، جس کا پائے تخت قونیہ تھا۔ سلاجقہ کے دور حکومت میں جو بہت سارے ترک قبائل یہاں آ کر آباد ہو گئے، ان میں عثمانی ترک بھی ہے۔ جب تاتاریوں نے چنگیز خان کی سربراہی میں ترکستان پر قبضہ کر لیا تو ترکوں کا ایک قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کی سرگردگی میں ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ اور قبیلے کے اکثر افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف 444 افراد بچے تھے جو سلیمان کے بیٹے ارطغرل کی سرگردگی میں ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ انگورا کے پاس 2 فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک فوج تعداد میں کم تھی اور دوسری زیادہ۔ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں سمیت کم تعداد والے فریق کا ساتھ دیا اور ایسی بہادری سے لڑا کہ زیادہ تعداد والی فوج پر فتح حاصل کر لی۔ کم تعداد والی فوج سلجوقی ترکوں کی تھی، جس پر زیادہ تعداد والے تاتاریوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ارطغرل کی مدد سے سلجوقیوں کو کامیابی ملی،
تو قونیہ پہنچنے پر سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو سعود کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ اس طرح ارطغرل اور اس کا پورا خاندان وہیں آباد ہو گیا۔ 1291 عیسوی میں سلجوقی بادشاہ سلطان علاء الدین تاتاریوں سے لڑتا ہوا مارا گیا تو سلجوقی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی سال ارطغرل کے بیٹے عثمان خان نے شہر سعود میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شہر سعود رومی سرحد سے ملا ہوا تھا، اس لیے اس پر رومیوں کے حملے بار بار ہوتے رہتے تھے۔ جب ان کے حملے ہونے لگے تو عثمان خان نے رومی علاقوں پر پیش قدمی شروع کر دی، جس میں اسے زبردست کامیابی ملی۔ عثمان خان کی وفات 1326 عیسوی تک مغربی ایشیائے کوچک کے اکثر و بیشتر علاقے اس کے قبضے میں آ گئے۔ پھر عثمان خان کے لڑکے اورحان خان نے 1330 عیسوی تک مغربی ایشیائے کوچک پر سے رومی تسلط کا مکمل خاتمہ کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اورحان خان کے بعد اس کے جانشینوں سلطان مراد، سلطان بایزید اور سلطان محمد الفاتح نے یورپ کے مختلف علاقوں بلغاریہ، یونان، آرمینیا، بوسنیا، البانیہ، سلوواکیہ، کوسود، مونٹی نگر، مقدونیہ، رومانیہ اور جارجیا وغیرہ کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے دائرے کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سلطان محمد الفاتح کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 1456 عیسوی میں رومی سلطنت کے پائے تخت قسطنطنیہ فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرا دیا اور رومی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ 1512 عیسوی میں سلطان سلیم برسر اقتدار آیا۔ اس نے 1517 عیسوی میں شام، مصر، حجاز، نجد، یمن اور عراق وغیرہ بہت سارے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ خلافت کی تمام علامتیں حاصل کر لی۔ اب سے سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہا جانے لگا۔ 1258 عیسوی میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 259 سال تک مسلمان بغیر خلافت کے رہے۔ اس دوران کوئی ایسی طاقتور مسلم حکومت نہیں تھی جو خلافت کا دعویٰ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ بجا طور پر اس کی مستحق تھی، کیونکہ اس نے عیسائی دنیا کے بہت بڑے مرکز قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور ساتھ ہی جنوب مشرقی یورپ کے سارے ممالک اس کے قبضے میں آ چکے تھے، جہاں اسلام کی تبلیغ پرزور طریقے پر جاری تھی۔ نیز سارے اہم اسلامی مراکز مکہ، مدینہ، بیت المقدس، بغداد اور دمشق اس کے زیر قبضے میں تھے، جن کی نگہبانی اسی کے ذمے تھی۔ 1560 عیسوی میں خلیفہ سلیمان اعظم کا دور شروع ہوا، جس نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یورپ اور افریقہ کے کئی ملکوں ہنگری، سربیا، چیک، سوڈان، الجزائر، تیونس، قبرص، مراکش اور لیبیا وغیرہ کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے انتہائی اوج کمال کو پہنچا دیا۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ تقریباً 1 کروڑ مربع کلومیٹر تھا۔ یہ ہنگری کی آخری سرحد سے لے کر یمن کی آخری سرحد تک اور بحیرہ کسپین سے بحر اوقیانوس کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی۔ ابھی فی الحال اس کے پورے علاقے میں 35 آزاد ممالک ہے جو خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے۔